موسم جیسے الگ الگ ہے، مختلف ہیں پاکستان میں، پورے پاکستان میں مختلف ہر طرح کا موسم آپ کو ملے گا، اس طرح پورے پاکستان میں آپ کو مختلف کلچرز ملیں گے، بڑے مزے کے، بڑے کلرفل سے کلچرز ملیں گے. اور اس میں ایک ہمارا کلچر ہے سندھ کا کلچر، اور سندھ کلچر ڈے بنایا گیا، اس کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے مبارکباد بھی دی سندھ کلچر ڈے پر، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ثقافتی ہم آہنگی ہے جو نظر آتی ہے، اس سے جمہوری روایات ظاہر اس کو فروغ ملتا ہے، فکری قوت، اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹریبیوشن ہے صوبوں کا پاکستان کی ترقی کے لیے، ایک ہم آہنگی کا ایک زبردست میسج ملتا ہے جب آپ کلچر ڈے بناتے ہیں اور سندھی ٹوپی، سندھی اجرک پہن کر لوگ رقص کر رہے ہیں. وہ ایک ہارمنی نظر آ رہی ہے، وہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایکسٹریمزم کا کہیں بھی اس کے بالکل اس کے اپوزٹ ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس میں ہندو بھی ہیں سندھ کلچر ڈے میں جو کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں سندھ کلچر ڈے، مسلمان بھی کر رہے ہیں، کرسچنز بھی کر رہے ہیں، اور سب انجوائے. اور اجرک اور ٹوپی کی کیا بات ہے، بہت زبردست. اور مجھے تو اجرک اتنی پسند ہے اور اب اتنی فیشنیبل فارمز میں آ رہی ہے، تو یہ جو کلچر ہے بالکل اس سے پتہ آپ کو دوسرے ملکوں کے لوگ آتے ہیں ایسے فیسٹیولز میں خاص حصہ لیتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ اب اس پہ نا ٹورزم کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے بڑھایا جائے تاکہ لوگ خاص جو ہیں اس فیسٹیول میں آئیں اور کلچر دیکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں نا کتنی قدیم ہسٹری ہے، یعنی سندھ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں کتنی قدیم تاریخ ہے، اور وہ رچنس نظر آتی ہے، وہ گہرائی نظر آتی ہے اس ہسٹری کے اندر، اس ثقافت کے اندر، رہنے کا طریقہ، اور پھر کھانے. دیکھیں صوفیہ کی دھرتی ہم ملتان میں بھی ظاہر ہے، لیکن سندھ کی دھرتی بھی جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی دھرتی ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی آپ دیکھیں سندھ میں، سچل سرمد دیکھیں، ان کی شاعری دیکھیں، ہیومینٹی کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، ہارمنی کی بات کرتے ہیں، مذہبی ہم آہنگی، رواداری کی بات کی جاتی ہے. عبداللہ شاہ غازی دیکھیں آپ، تو بڑا یعنی ہم دیکھیں نا کہ ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے اس پورے پاکستان میں، اور پھر کتنے ویلکمنگ ہیں، مہمان نواز کتنے ہیں نادیہ، ہے نا. لال شہباز قلندر کی دھرتی ہے یہ، اور جب بھی آپ کسی مہمان جائیں تو یعنی ایسے وہ ویلکم کرتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب آپ کے سامنے کہ بھئی چائے بھی پلائیں گے، کھانا بھی پلائیں گے، اور وہ جو ان کی ٹرم بہت زبردست، یعنی اتنے لونگ لوگ ہیں سندھ کے کہ کیا بات ہے. اور وہ نظر آتا ہے، آپ دیکھیں کراچی، حیدرآباد، آپ اور نیچے چلے جائیں، نواب شاہ، شکارپور، خیرپور، سکھر، لوگ آتے ہیں اور لوگ اپنے روزگار بھی کماتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ سندھ میں کسی کو کہا جائے کہ بھئی کہاں سے آگے کا. اتنی خوبصورت آپ دیکھیں کہ سندھی میں دیکھیں کہ بڑوں کو کتنی عزت دی جاتی ہے، ادا، ادی، سائیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو رسپیکٹ دیتے ہیں بڑوں کے لیے، اور اس کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا. آج بھی ہر بڑے کو وہ ایسے ہی ایڈریس کرتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور کسی کو بھی نان سندھی بھی ہوگا نا تو اس کو بھی ادی ادا کر کے بات کر رہے ہیں، سائیں بات کر رہے ہیں. وہ محبت پھر ظاہر ہے اندر دل میں بس جاتی ہے نا، وہ محبت پھر وہ محبت نکلتی نہیں ہے. تو کیا بات، مطلب اس میں بات ہوتی رہے گی، سندھ جی دھرتی، صوفی ہم جی دھرتی، اور ہم کیا. ہاں بس، لیکن جب میں لکھنے کی کوشش کی جو نقطوں نے مجھے کنفیوز کیا، مجھے بہت شوق ہے کہ میں ساری زبانیں نہ لکھوں، تو کہتی تھی ہاں یہ نقطے. تو نادیہ شوق ہے ہانے اگتے ودائیں دا سے ہانے اساں شاعری جی گال کندا سے. آواں جو خط آئی ہو پڑھی کری خوشی تھی، بھلی کرے آئے، وہ یاد یہ یاد کر لے، بھلی کرے آئے. میں نے 90s میں یاد کیا جب میں انکل سرگم کے ساتھ شو کرتی تھی ڈارک ٹائم، تو میں نے ایک جملہ ہر زبان میں یاد کیا تھا کہ آپ کا خط ملا، پڑھ کے خوشی ہوئی.